السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورہ مزمل تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سورہ مزمل کا آخری سبق نمبر 9 ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے تمام اسباق کی ویڈیو کو دیکھ کر سورہ مزمل کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ مل کے سورہ مزمل کو، سورہ ملک کو، سورہ یاسین کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہمیشہ میرے ساتھ مل کر قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھتے رہیں گے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے۔ تو سورہ مزمل کے آخری سبق کی طرف چلتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَمَا، دیکھیں واؤ کو جب پڑھیں گے تو اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، تب واؤ کا مخرج سے ادا ہوگا۔ وَمَا وَمَا، میم کے آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے، دال کے ساتھ ملانا ہے۔ تقدموا، میم پیش واو، واو مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمع کر کے پڑھنا ہے۔ وما تقدموا لانفسکم، نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا سے ہے، تو اخفا کا قاعدہ یعنی غنہ کرنا ہے۔ لانفسکم، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، انفسکم۔ آگے پہ دیکھیں میم مشدد ہے، کاف کو ہم نے میم مشدد کے ساتھ لانا ہے، غنہ بھی کر کے پڑھیں گے۔ لانفسکم من خیر، من، دیکھیں نون ساکن کے بعد خا حروف خلقی سے ہے، حروف خلقی 6 ہیں، پہلے بھی بتا چکا آپ کو، حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا۔ تو یہ حروف خلقی نون ساکن کے بعد آ کے تو اظہار کا قاعدہ ہے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ من خیر تجدوہ، خا کو موٹا پڑھنا ہے، خاف حروف مستعلیہ سے ہے، اور را تنوین کی زیر کی تنوین کے بعد تا جو ہے یہ حروف اخفا سے ہے، تو یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہے، یعنی غنہ کریں گے۔ خیر تجدوہ، تاجی، تاجے 2 نہیں پڑھیں گے، بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں تاجے 2 ہو، تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ تاجی، تا زبتا جیم زید جی، تاجی دو، دال پیش واو، دو، واو مدہ، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے، ہا کو لمع نہیں کریں گے۔ تجدوہ عند اللہ ہوا، عین، نون ساکن کے بعد آگے دال حروف اخفا سے تو غنہ یعنی اخفا کرنا ہے۔ عند اللہ، لفظ اللہ کلام پر پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے۔ عند اللہ، عند اللہ ہوا خیرا واعظم، ہوا، ہا کو حلق کے نچلے والے حصے سے ادا کرنا ہے، اور واؤ کے اوپر اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، تب واؤ کا مخرج سے ادا ہوگا۔ ہوا، ہوا لمبا بالکل نہیں کریں گے۔ خیرا، خیرا، خا حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے، لمبا بالکل نہیں کریں گے۔ آگے را کو پر پڑھنا ہے، را کو واؤ کے ساتھ ملانا ہے، واؤ حروف یرملون سے ہے، تو غنہ بھی کریں گے۔ ہوا خیرا، ہوا خیرا واعظم، واعظم، پہلا حمزہ دوسرا عین ہے، دونوں کے تلفظ کے اندر مخرج کے اندر فرق کرنا ہے۔ واعظم، ضا کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ سے ہے، لمع بالکل نہیں کرنا۔ واعظم خیرا واعظم اجرا، جیم ساکن ہے، حروف قلقلہ سے ہے، قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، تو حروف قلقلہ سے جیم آ گیا، ساکن ہے تو اس کو خوب واضح کرنا ہے۔ اجرا،
را کو پر پڑھیں گے. آگے طوا وقف کی علامت ہے، جب وقف کریں گے تو ایک زبر کو ہم نے ساکن کر دینا ہے اور ایک زبر کے ساتھ یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے. آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. واو کو سین کے سامنے لانا ہے. واو کو جب پڑھیں گے تو اپنے دونوں ہونٹ گول ہوں گے، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی. وستاغ غین حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے. وستغفر اللہ، را کو پر پڑھیں گے اور را کو لام لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملانا ہے. لفظ اللہ کا لام بھی پر پڑھا جائے گا. وستغفر اللہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ. تو وقف کی علامت ہے، ہا کو ساکن کرنا ہے، ہا کی صرف آواز آئے گی. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ. ان حمزہ کو نون کے سامنے لانا ہے، نون مشدد ہے، غنہ کرنا ہے. ان اللہ، پھر نون کو لفظ اللہ کا لام جو ہے اس کے ساتھ ملانا ہے. لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، لام کے اوپر کھڑی زبر، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. غفو غین حروف مستعلیہ سے اس کو موٹا کرنا ہے. غفو فا پیش واو فو، واو مد ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے. غفور الرحیم. را کو دونوں را پر پڑے جائیں گے. پہلے را کو دوسرے را مشدد کے سامنے لانا ہے بغیر غنہ کے، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. غفور الر، دیکھیں دونوں را سیم پڑھے جائیں گے، ایک ہی ساؤنڈ ہے. غفور الرحیم. حازیہ ہی یہ مد ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے. آخر میم پہ وقف کریں گے تو میم کے دونوں جو پیش ہیں وہ ساکن ہو جائیں گی، صرف میم کی آواز آئے گی. غفور الرحیم. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. الحمدللہ، آج ہمارا سورہ مزمل تجوید کے ساتھ کا جو سبق ہے وہ ختم ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سورۃ الواقعہ کی ویڈیو کے اندر آپ کو ملیں گے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سورہ مزمل تجوید کے ساتھ پڑھنا آگی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو سورہ مزمل کی تمام ویڈیو کو دیکھ کے آپ قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.